افراد بیٹھے ہیں۔ میں ذرا شروع سے شروع کروں گا اور آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اگر آپ جانتے ہیں تو بہت اچھا، بہت شکریہ، آپ اس سے واقف ہیں تو آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا، اور اگر نہ جانتے ہوں تو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس وقت ایک عجیب فضا قائم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو اٹھائیے اور اس سے پوچھئے کہ دنیا کے تم فلاں، میں نام نہیں لینا چاہتا مسجد میں بیٹھ کر کے، کہ یہ جو فلاں فلم ہے اس کا ڈائریکٹر کون ہے، وہ بتا دے گا۔ ابھی آپ اس سے یہ پوچھئے کہ نئی نئی ٹیم کون آئی ہے، اس کا کیا ریکارڈ ہے، وہ بھی بتا دے گا۔ کس میچ میں کس نے کس کا ریکارڈ توڑ دیا، وہ خوب پھرا پھرا آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پوچھئے کہ بھلا یہ بتلاؤ کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد کب پیدا ہوئے؟ یہ محمد پیدا کب ہوئے؟ اور اس محمد کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کب پیدا ہوئے؟ تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ابھی قاضی شریعت نے تقریر کی، بڑی فاضلانہ تقریر قاضی شریعت حضرت مولانا عبدالواحد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ہوئی۔ آپ نے اس تقریر سے یہ ضرور یاد کیا ہوگا کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پروفیسر تبریز صاحب بیٹھے ہیں، اس کے بغل میں میرے دوست ناصر امین بھی بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ علماء کے اختلاف کے ساتھ، مورخین کی الگ الگ روایتوں کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ کو یا 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ لیکن ایک سوال آپ سے میں کروں گا، سامنے بیٹھے عزیزی دلشاد دل بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوال ہوگا کس سے؟ یہ سوال ہم ہی آپ سے ہے کہ بھلا بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ کوئی آدمی بتا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوا کتنے سال ہو گیا؟ کوئی ہے؟ کوئی آدمی بتا سکتے ہیں؟ لوگوں، 20 اپریل کی تاریخ تھی، 571 عیسوی تھا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ ابھی جو پیر گزرا ہے اس دن 9 ہی ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے 1498 سال ہو چکا ہے۔ کتنا سال؟ 1400۔ تو ایک بات تو آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1498 سال۔ 2 سال بچے ہیں ابھی 1500 سال مکمل ہونے میں۔ اے لوگوں، کیا نام تھا؟ یہ نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ بولے چچا اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا تھا۔ واہ! اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مرتبہ محمد کا لفظ تو لایا، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ پورے قرآن پاک میں آپ کے امام صاحب، میرے دوست مضبوط عالم دین حضرت مولانا مفتی سمیر اظہر صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد بیرپور، وہ بیٹھے ہیں، الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں محمد کا لفظ 4 مرتبہ لایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ لیکن یہ نام رکھا کس نے؟ یہ رکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے۔ لوگوں، دادا نے نام احمد رکھا، روایتوں میں ہے یہ موجود، تاریخ کی کتابوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اولاد ہوئی تو آپ اپنے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو القاسم بھی کہتے تھے، قاسم کا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم بھی، تو احمد بھی، محمد بھی اور ابو القاسم بھی وہی ہیں۔ کون ہیں لوگوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے
جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو 2 مہینہ پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے 2 مہینہ پہلے ان کے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد ماں نے دودھ پلایا، ابھی ماں کا نام ابھی میں نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ پھر اس کے بعد چچا ابو لہب کی ایک مادی تھی، سویبہ یا صوبیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے دودھ پلایا۔ عرب میں اس وقت یہ دستور تھا کہ گاؤں اور دیہات کی فضا، گاؤں اور دیہات کی ہوا، گاؤں اور دیہات کا چال اور چلن، گاؤں اور دیہات کا رہنا اور سہنا بہت اچھا ہوتا تھا۔ میں سال گزشتہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کہوں اپنے ملک سے باہر گیا، کہاں گیا یہ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے پتہ کیا کہ بھائی یہاں کے باشندے کہاں رہتے ہیں، کہا کہ یہاں کے جو اصل لوگ ہیں وہ شہر سے باہر رہتے ہیں۔ کہا شہر وہ شہر ہے جو اس وقت سیاحت کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے، گھومنے کے اعتبار سے دنیا کا ایک اچھا شہر ہے۔ اور جب ان کو لگا کہ میرا پیٹرول ختم ہو رہا ہے تو اس نے اس کو گھومنے کا اڈا بنا دیا، لیکن دنیا کے لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ شہر سے ہٹ کر کے گاؤں میں رہتے ہیں لوگوں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی وہاں کے دیہاتوں کی فضا بہت اچھی ہے شہر کے مقابل میں۔ تو وہ وقت تھا کہ گاؤں اور دیہات کے لوگ آتے تھے اور شہر کے لوگ اپنے بچوں کو بطور پرورش کے ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ شہر میں بہت ساری عورتیں آئیں شہر کے بچوں کو لینے کے لیے، ہر گھر میں جاتی تھی، بہت ساری لوگ آئی، پوچھتی تھی کہ اس کا باپ ہے؟ کہا نہیں اس کا باپ تو نہیں ہے۔ چھوڑ دیتی تھی کہ اگر اس کا باپ ہی نہیں ہو تو ایسے بچے کی پرورش کرنے سے کیا بھلا ہوگا، چھوڑو کسی اور کو دیکھیں گے۔ لیکن جس نے قبول کیا، یا یہ کہیے کہ جس کے حصے میں یہ سعادت اور نیک بختی آئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن کا دودھ پیے، ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کی اور وہ لے کر کے گئی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ اے لوگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد 2 مہینہ پہلے انتقال کر گئے ان کا کیا نام تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ ان کا نام تھا عبداللہ۔ ان کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب۔ اچھا، اور ان کے والد کا کیا نام تھا پردادا کا؟ نہیں معلوم۔ ابھی جو ہماری یہاں سرکار آئی، ناظر بابو بیٹھے